بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کی بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی کوتاہیوں پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تھیں تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑیں گی۔ گداگروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا، لیکن مجال ہے کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے۔ یرکان یا شدید سر درد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھاتے تھے۔ ڈاکیہ تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا اور پھر اسے پڑھ بھی دیتا تھا، اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ جو لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہہ کے بلند ہوتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 ہی اقسام تھیں: حلوہ، زردہ، چاول اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ہوئی ریڑھیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کی دکان موجود تھی جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی: کڑیوں منڈیوں شے ون دیے لے جاؤ، اور ان کے ساتھ ہی بچوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا اور کئی آوازیں سنائی دیتی کہ میرے بھائی دا حصہ بھی دیو۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بعد میں وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوئی ہوتی تھیں، محلے کے بابے حقہ پی رہے ہوتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے تھے۔ جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کا لیپ کی چھت کے نیچے چلتا وہ پنکھا سخت گرمی میں ٹھنڈا ہوتا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب ورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں کھایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کسی گھر میں ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر تو کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامن کی گولیاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک۔ اللہ حافظ۔